جی آج سپریم کورٹ میں پھر دھواں جو ہے وہ خطاب تقریریں اور پٹیشنر جو ہیں وہ سامنے تھے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے قاضی صاحب کو جو ہیں وہ گالیوں سے بچھاڑ کیا جائے، گالیوں کا جو ہے وہ سیرا، اور فوراً اور جو آپ کے لوکل شہری ہیں وہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں وہ گالیوں کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ آن کر دیں، تو رخ جو ہے وہ قاضی صاحب کی طرف ہو جائے گا، چاہے وہ گونڈ جو جج ہیں ان کا ہی کیوں نہ اس میں مٹیریل ہو۔ پھر بھی چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ کلٹ ہیں وہ جن کا یہی کام ہے، چاہے آپ صحیح بات کریں، آپ حق کی بات کریں، آپ ملک کی مفاد کی بات کریں۔ جیسے کہ آپ کو میں کوٹ کروں گا کہ قاضی صاحب کے ساتھ جتنے بھی ججز موجود تھے، آپ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا پٹیشنر ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کے جو چیئرمین ہیں جن کی پارٹی میں آپ ضم ہوئے، کیا انہوں نے الیکشن جو ہے ایس آئی سی کی سیٹ پہ لڑا ہے؟ جی نہیں۔ آپ نے آزاد امیدوار لڑا ہے، آپ کی کوئی سیٹ، آپ کی کوئی ٹکٹ سرٹیفکیٹ ایشو ہو؟ جی نہیں۔ سرٹیفکیٹ کس پہ ایشو ہوا؟ جناب آزاد امیدوار پہ۔ تو جناب جیتنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دوبارہ ایس آئی سی میں شامل ہوتے ہیں، اور دوبارہ ایس آئی سی میں شامل آزاد امیدوار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آزاد امیدوار یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار دوبارہ ایس آئی سی میں شامل ہو جائے، جو خود ایس آئی سی کی سیٹ پہ کامیاب نہیں ہوا، جو خود ایک آزاد امیدوار تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ہو رہا ہے سارا میٹر، کہ ان کی عقلیں جو ہیں وہ اتنی دنگ ہیں، اتنی تنگ ہیں، اتنی مطلب کھوکھلی ہیں کہ یہ کسی بھی سچ کو، حق کو ماننے سے انکار ہی نہیں کرتے، بلکہ جو حق سچ کی بات کرتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سی چیزوں پہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی پھوٹ ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، آپ کا جو فوج کا جو آپریشن ہے، اب وہ آپریشن بھی آپ کو پتہ، جیسے ضرب عضب اور رد الفساد ہوا تھا، اس پہ بھی پارلیمنٹ کی طرف سے اپروول آ چکا ہے۔ آپ کی جتنی بھی معاملات ہیں جو آپ کو دہشت گردی سے نجات دلائیں گے، اس میں یہ کامیابی سے جو ہے وہ آگے چلتا جائے گا، اور جتنے بھی جو محرکات ہیں جو ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، وہ ان کو جو ہے اس کا رد ہوگا، اور اس کے بھرپور جو ہے نا ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان سے سوال پوچھیں تو سوال گندم جواب چنا آتا ہے، اور اسی ساری اثناء میں جو ہے نا یہ ان کا ایک ہی بلندہ ہوتا ہے، وہ ہے گالیوں کا۔ کیونکہ اگر کسی چیز کا جواب نہ آئے تو آپ کے سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں، آپ کسی کا بلاک کرنا سٹارٹ کر دیں، آپ کسی کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کو رپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ تو جناب بات ہوتی ہے ایبسولوٹلی نوٹ کی، کہ جناب ایبسولوٹلی نوٹ، تو ایبسولوٹلی نوٹ کے لیے نا فرضی کارروائیاں نہیں ہوتی، صرف باتیں نہیں ہوتی، وہ کر کے دکھانا پڑتا ہے آپ کو۔ اس کے لیے آپ کو عملی طور پر جو ہے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ چیزوں سے لڑنا پڑتا ہے، آپ کو موقف پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کو فرضی نہیں، آپ کو عملی کارروائی کر کے، آپ کو ڈٹ کے مقابلہ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، پھر بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کو جو سچ کی حق کی بات کرے گا وہ پٹواری کہلائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک اصول ہے کہ جناب جو حق کی بات کرے اس کو گالیاں دو، اس کو پٹواری کو، اور جو ملک کی جو ہے مفاد کی خاطر بات کرے اس کو بھی پٹواری کو، کیونکہ اپنے پاس پرفارمنس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی نوٹ یہ ہے جناب، جب انڈیا کی آپ نے 5 کے مقابلے میں 6 جو ہے وہ آپ ایٹمی دھماکے کرتے ہیں، تو آپ کو 5 ارب ڈالر کی جو ہے وہ صرف انڈیویجول کو ایک آفر آتی ہے، اور وہ اس آفر کو صرف ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں، عملی طور پہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی نوٹ۔ اور ایبسولوٹلی تو نوٹ تو تب ہوگا جب آپ باہر آئیں گے جناب، آپ تو بڑے لمبے عرصے کے لیے ابھی آپ جیل کی ہوائیں اور کھائیں گے، اور آپ کھانا وہاں کا کھائیں گے، جبکہ آپ کو دیسی کی عادت پڑ گئی ہے، آپ کو مرغ مسلم کی عادت پڑ گئی ہے۔ چلیں آپ خوش رہیں جہاں پہ بھی ہیں آپ، لیکن آپ ایبسولوٹلی نوٹ جو ہے نا وہ آپ کے لیے بھی ایبسولوٹلی نوٹ ہوا پڑا۔ بھونڈ جج ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے وہ بھونڈ جج کون کون سے ہیں۔ ان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح بھی کوئی بھی معجزہ کر دیں، کوئی بھی کرپشن کر لیں، کوئی بھی ایک قانون توڑ دیں، آئین کو ری رائٹ کر دیں۔ وہ وکیل اتنے سوال نہیں کر بیچارہ، اس بیچارے کو کارروائیوں کا نہیں پتا کہ کیا سوال پوچھنا ہے، کیا آرگو کرنا ہے، اور کس بات پہ کیا بات کہنی ہے۔ وہ سوال گندم جواب چنا والی بات ہی ہے، لیکن یہ خود سے اتنے کمال کی چیزیں کر رہے ہیں کہ خود سے ہی بھونڈ جج جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ساری ہیلپ کر کے آئین کو ری رائٹ کر دیں، اور کسی بھی طریقے سے جناب مہاتما صاحب کو، نیازی صاحب کو جو ہے، مجیب صاحب کو وہ باہر لے آئیں، اور ان کو جناب وہ صدر پاکستان بنا دے اور صدارتی نظام رائج کر دیا جائے۔ آئی ڈونٹ نو کہ پتہ نہیں گھروں سے اتنا پریشر ہے کہ اپنے ایمان، اپنے حلف کو ہی بیچ چکے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ایک جس کا حلف لیا ہے انصاف کا، اس کا تقاضا پورا نہیں کرتے، اور ویسے ہزاروں کیسز
لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں جن کے لیے سننے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم ہے تو صرف ایک گھٹیا ذات کی لوگوں کے لیے ہے جن کا کوئی ملک سے لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف ملک کو اینٹی اسٹیٹ جو ہے بیانیہ جنہوں نے بلڈ کیا ہے ان لوگوں کو سننے کا ٹائم ہے۔ آئی ایم ویری سرپرائز اینڈ ڈس اپوائنٹڈ۔